خبر سے آپ کو آگاہ کریں، پاکستان کا ابتدائی وفد امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب کے لیے سوئٹزرلینڈ پہنچ گیا ہے۔ راجہ محسن اعجاز سے اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں۔ راجہ محسن بتائیے، ابتدائی وفد کی قیادت کون کر رہا ہے؟ جی بالکل، ابتدائی طور پر جو پاکستان کا وفد اس وقت سوئٹزرلینڈ پہنچا ہے، اس وفد کی قیادت سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ کر رہی ہیں، اور چیف آف پروٹوکول سمیت دفتر خارجہ کے دیگر اعلیٰ حکام بھی برجنسٹاک ریزورٹ پہنچے ہیں ان کے ہمراہ۔ ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں جو پاکستان کا وفد ہے وہ کل جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ کے لیے روانہ ہوگا، اور پاکستان، امریکہ اور ایران کے درمیان MOU سائننگ سیرمنی کی تقریب کے حوالے سے یہ پاکستان کا ابتدائی وفد وہاں پر پہنچا ہے۔ جو پاکستان چونکہ اس پوری تقریب کا میزبان بھی ہے، تو تمام تر جو انتظامات اس وقت تک کیے گئے ہیں اور جو دیگر انتظامات ہیں ان کا بھی جائزہ لیا گیا ہے اس وقت کی جانب سے۔ انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ راجہ محسن اعجاز ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے۔ پاکستان کا ابتدائی وفد امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب کے لیے سوئٹزرلینڈ پہنچ گیا۔ پاکستان کے ابتدائی وفد کی قیادت سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ کر رہی ہیں۔ چیف آف پروٹوکول اور دیگر اعلیٰ حکام بھی برجنسٹاک ریزورٹ پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں پاکستانی وفد کل صبح سوئٹزرلینڈ روانہ ہوگا۔ پاکستان امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب میں شرکت کرے گا۔ پاکستان کی میزبانی میں امریکہ ایران امن معاہدہ، بلومبرگ نے MOU فریم ورک کے 14 نکات شیئر کر دیے۔ 60 دن میں حتمی معاہدے تک پہنچنے کا ہدف مقرر۔ ایران پر عائد پابندیوں کا خاتمہ مرحلہ وار ہوگا۔ برگنسٹاک ریزورٹ عالمی سفارتکاری کا مرکز بن گیا۔ سفارتی وفود، عالمی میڈیا، مبصرین، سیکیورٹی اہلکار پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ برگن اسٹاک میں تاریخ رقم ہوگی۔ پاکستان کی میزبانی میں 2 روایتی دشمن امریکہ اور ایران معاہدے کی میز پر ہوں گے۔ امریکی نیوز ایجنسی بلومبرگ MOU فریم ورک کے 14 نکات سامنے لے آیا، جس کے مطابق 60 روز میں حتمی معاہدے تک پہنچنے کا ہدف مقرر ہے۔ لبنان سمیت تمام محاذوں پر مکمل جنگ بندی ہوگی۔ تمام فریق ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ 30 روز میں بحری ناکہ بندی کا مکمل خاتمہ ہوگا۔ خلیج فارس اور بحیرہ عمان میں تجارتی سرگرمیاں مکمل بحال ہوں گی۔ حتمی معاہدے میں افزودہ جوہری مواد سے متعلق شقیں شامل ہوں گی۔ تہران کی ایٹمی ہتھیار نہ بنانے کی باضابطہ اور قابل تصدیق یقین دہانی معاہدے کا لازمی حصہ ہے۔ امریکہ نے طے شدہ ٹائم لائن کے مطابق ایران سے پابندیاں اٹھانے کا وعدہ کیا ہے۔ پابندیوں کا خاتمہ مرحلہ وار ہوگا۔ منجمد اثاثوں کی مکمل بحالی، تیل کی برآمدات کی اجازت مرحلہ وار ہوگی، جو باہمی اعتماد سازی اور بین الاقوامی نگرانی کے تحت فراہم کی جائے گی۔ ٹی وی چینل CNN نے دعویٰ کیا ہے امریکہ نے ایران کی اقتصادی بحالی اور ترقی کے لیے کم از کم $300 ارب کا مالیاتی پیکج تیار کیا ہے، جس کا طریقہ کار 60 دن میں طے کیا جائے گا۔ خطے کی اقتصادی ترقی کے لیے مشترکہ فریم ورک تشکیل دیا جائے گا۔ سلامتی کونسل کی لازمی قرارداد کے ذریعے منظور کیا جائے گا۔ یہ حقیقی علاقائی امن معاہدہ ہے، اس میں لبنان بھی شامل ہے۔ امریکی نائب صدر JD وینس کہتے ہیں کہ تفصیلات مزید بات چیت کے دوران طے کی جائیں گی۔ مفاہمتی یادداشت کا متن ایران، پاکستانی اور قطری ثالثوں کے کہنے پر جاری نہیں کیا۔ ثالثوں پر زور دے رہے ہیں کہ تفصیل آج ہی جاری ہو جائے۔ امریکیوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ڈیل میں ہے کیا۔ امریکی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ امریکہ صرف ایران کا جوہری پروگرام ختم کرنا چاہتا ہے۔ ایران معاہدے پر عمل کرے گا تو معاشی فوائد ملیں گے۔ Regional peace deal. It's going to include the Gulf. It's going to include Israel. It's going to include Lebanon. The idea is this is a true regional peace deal. If the Iranians comply, then we are going to have a true transformative deal for the Middle East. And if not, they don't get any economic benefit. What we want is a cessation of their nuclear program, either through diplomatic means or through military means. The reason why we haven't released it yet is there are some delicate diplomatic things going on. The Iranians, and not just the Iranians, but some of our mediators, the Pakistanis and the Qataris, have asked us to sequence this in the right way. That it'll come out at the latest on Friday. We're actually trying to push them to get it out today because we want to tell the American people what's in this deal. ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والی مفاہمتی یادداشت دیکھی ہے۔ MOU تمام فریقین کے لیے مناسب ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے CNN کو بتایا یہ یادداشت گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے۔ MOU میں 60 روز کے لیے جنگ بندی شامل ہے۔ Did you actually see the agreement itself? I've seen the agreement, yes. Oh, so the president showed it to you? Well, I've seen the agreement. We have our sources, just like you. It is a reasonable length for an agreement with a cessation of hostilities. It's a ceasefire for that 60-day period, as you know. But it sets out a series of conditions and what will happen when they are fulfilled. So I think it's well structured from our perspective. But I think as well is the regional countries are behind it.
اسرائیل کو جنوبی لبنان سے اپنی فوج واپس بلا لینی چاہیے. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالباف کی لبنانی ہم منصب سے فون پر گفتگو. کہا جنگ کا خاتمہ لبنان سمیت تمام محاذوں پر ہونا چاہیے. اسرائیل کو لبنان کے زیر قبضہ علاقوں سے نکل جانا چاہیے تاکہ متاثرہ شہری عزت اور وقار کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹ سکیں. قطر نے پاکستان کو مذاکراتی عمل کا کلیدی کردار قرار دے دیا ہے. قطری وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ہم پاکستان کی زیر قیادت ثالثی کی مکمل حمایت کرتے ہیں. ثالثی کی ٹیم کے ساتھ مل کر اپنے پاکستانی بھائیوں کی کوششیں آگے بڑھا رہے ہیں. ہمیں پاکستان کے اس اہم کردار کو سراہنا چاہیے جس نے پیش رفت ممکن بنائی. اس کردار کو بھی سراہتے ہیں تو پاکستان مستقبل میں بھی ایران امریکہ مذاکرات میں ادا کرے گا. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ چکوال میں سی سی ڈی اہلکار کی فائرنگ سے جاں بحق ہانیہ کے جسم پر زخموں کے 11 نشان پائے گئے. 9 سال کی ہانیہ احمد کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی. پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بتایا گیا ہانیہ کے جسم پر زخموں کے 11 نشانات پائے گئے. بچی کی موت شدید خوف کے باعث دل کی دھڑکن بند ہونے اور پھیپھڑوں کے کام نہ کرنے کے باعث ہوئی. زخموں کے باعث بچی کا خون زیادہ بہنا بھی موت کی وجہ بنا. چکوال میں بچی کی شہادت کا واقعہ ایک ایکسیڈنٹ تھا. پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ سی سی ڈی نے ڈکیتی کے واقعے کی روک تھام کے لیے ایکشن لیا. بدقسمتی سے ایک بے گناہ کی جان چلی گئی. سہیل چٹھا کل میڈیا کو واقعے کی تفصیلات سے آگاہ کریں گے. سی سی ڈی میں یہ پیورلی ایک ایکسیڈنٹ تھا. بہت ہی اندھوناک واقعہ ہے. واضح چیز ہو گئی ہے کہ یہ کسی اہلکار یا جو بچی جس کی شہادت ہوئی ہے اس کا کوئی آپس کا معاملہ نہیں. یہ پیور ایک ایکسیڈنٹ. وہاں ایک ڈکیتی ہو رہی تھی, وہاں بچانے کے لیے یہ ایکشن ہوا, لیکن انفارچونیٹلی وہ ایک بے گناہ کی جان گئی ہے. اس کے فوری بعد چیف منسٹر نے یہ انویسٹیگیشن کمیٹی بھی بنائی جس کی رپورٹ پیش ہو گئی ہے. میرا خیال ہے کل سہیل چٹھا صاحب اس پہ تفصیلی پریس ٹاک بھی کریں. پیپلز پارٹی نے سانحہ چکوال میں ننھی ہانیہ کے گھر والوں کو انصاف دینے کا مطالبہ کر دیا. پی پی کی رکن قومی اسمبلی شازیہ مری نے کہا پنجاب میں ایک معصوم بچی کی جان گئی. آسٹریلیا سے چھٹیوں پر پاکستان آنے والی بچی کو مار دیا گیا. حکومت پنجاب اپنی بری کارروائی کا دفاع نہ کرے, ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائے. اور میں نے ایک بچی کے ساتھ ہوتے دیکھا ہے جس طریقے سے وہاں ایک فورس نے مارا ہے. وہ بچی آسٹریلیا سے ویکیشن کے لیے آئی تھی اپنے ملک. سدھارو اپنے آپ کو, ازالہ کرو, بار بار دفاع نہ ڈھونڈو اتنی بری کارروائی کا. وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات ہوئی ہے. بلاول بھٹو نے ایران امریکہ امن معاہدے میں پاکستان کے مثبت کردار پر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا. ملاقات میں بجٹ سے متعلق امور پر بات چیت ہوئی. وزیر اعظم ہاؤس آفس کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو کی ملاقات میں وفاقی حکومت کی جانب سے صوبہ سندھ میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا بھی جائزہ لیا گیا. ملاقات میں اس امر پر اتفاق کیا گیا کہ قومی اہمیت کے منصوبوں کی تکمیل کے لیے وفاقی اور صوبائی اداروں کے درمیان قریبی تعاون جاری رکھا جائے گا. بلاول بھٹو نے گلگت بلتستان میں حکومت سازی کے لیے حمایت پر وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ بھی ادا کیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.